ناظرین روبرو کا اور ایک شمارہ لے کر میں ہوں آپ کا میزبان فیضان قریشی۔ ناظرین آج کے شمارے میں ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے موجود ہے شوکت مسعودی صاحب۔ یہ ٹریڈ فیڈریشن کپوارہ کے جو الیکشن ہو رہے ہیں یہ ان الیکشنز میں حصہ لے رہے ہیں۔ جی شوکت مسعودی صاحب، روبرو کے اس پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے پاس آئے، اپنے بیزی جو شیڈول ہے آپ کا اس میں سے ٹائم نکال کے ہمارے پاس آئے ہمیں کوسچن کرنے کے لیے، اور وہ کوسچن ہمارے عوام جو ہے، ہمارے جو ٹریڈرز ہیں ان کی بہتری کے لیے ہوں گے۔ موسٹ ویلکم۔ جی شوکت مسعودی صاحب، جو ٹریڈرز فیڈریشن کپوارہ کے جو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، آپ ان الیکشنز میں حصہ لے رہے ہیں، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا سوچ کر آپ نے اس الیکشن میں حصہ لیا؟ بالکل، یہ بہت بڑا ایک بزنس ہب بن چکا ہے کپوارہ، اور اس ٹریڈ کو ہم منظم طریقے سے چلانا چاہتے ہیں۔ اس بورڈ جس میں ہم انشاءاللہ اگر لوگوں نے سپورٹ دیا، اس میں ہم ایز پریزیڈنٹ بن کر آئے، ہم اس کو انسٹیٹیوشنلائز کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کو ایک ڈائریکشن دینا چاہتے ہیں۔ وہ ڈائریکشن کیا ہوگی؟ وہ ڈائریکشن یہی ہوگی کہ ہم اپنی بہتری کے لیے، ہم جو ٹریڈرز ہیں، یہ جو بازار ہے، اس کی بہتری کے لیے ہم کیا کر پائیں گے، ہم ان لوگوں کے لیے کیا کر پائیں گے جو بزنس میں کہیں کبھی فیل بھی ہو جاتے ہیں، ہم ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے کیا کر پائیں گے۔ اور ہم نے سوچا کہ کن مشکلاتوں کا سامنا ہمارے ان ٹریڈ برادری کے جو دکاندار صاحبان ہیں، ان کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور ہم ان مشکلات کا ازالہ کرنے کے لیے ہم نے اس میں چھلانگ لگائی، اور الحمدللہ ہم جب آ جائیں گے، اگر خدا نے چاہا تو انشاءاللہ جو ہمارے ٹریڈ برادری ہے وہ دیکھ لیں گے کہ یہ ایک نئی سمت میں یہ جو ٹریڈ ہے چلایا جائے گا، یہ جو بورڈ ہے اس کو نئی ایک دشا دی جائے گی۔ جی شوکت صاحب، کچھ تاجر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ خود ایک تاجر نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو تاجر برادری جو ہے آپ ان کے مسئلوں سے واقف نہیں ہے، لہٰذا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے درد کا مداوع نہیں کر سکتے کیونکہ آپ خود ایک تاجر نہیں ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بالکل، میرے جو اپوننٹس ہیں ان کا یہی ایک مقصد ہوگا کہ اس کو کمزور کیسے کیا جائے، ان کا یہی مقصد ہوگا کہ اس کو آگے بڑھنے نہیں دیا جائے گا۔ یہاں پہ بہت سارے کینڈیڈیٹس جو ہیں انہوں نے فارم بھرے، میں نے بھی فارم بھرا، اور یہ ثابت کرنے کے لیے مجھے کچھ لوازمات کرنے پڑے جس طرح دوسرے لوگوں نے کیے، دوسرے کینڈیڈیٹس نے کیے۔ اس کے لیے میں دعوے کے ساتھ کہہ دوں کہ نمبر 1 پہ میں رہا، اور جب میں نے اپنی رجسٹریشن جو ہیں ان کے سب بورڈ کے سیکروٹنائز جب ہمارے پیپرز ہوئے، ہمارے فارم ہوئے، جب میں نے پیش کیے تو کسی نے میرے اوپر انگلی اٹھانے کی زحمت بھی نہیں کی۔ اور جہاں تک درد کا تعلق ہے، میں اسی بازار میں پالا پڑا ہوں، اور میری دکانیں ہیں، ایک نہیں 3 رجسٹریشن ہے، جیسا کہ آپ ایک ویلڈ رجسٹریشن کو مانا جا رہا ہے، وہ ہے لیبر رجسٹریشن۔ اور میں آپ کو، میرے پاس خوش قسمتی کی بات ہے کہ میرے پاس وہ رجسٹریشن اس وقت بھی آپ میرے ساتھ ہے۔ میں یہ عوام الناس جو ہماری ہے، ہمارے جو ٹریڈ فیڈریشن ہے، ان کو ان کے غلط فہمیاں جو پیدا کی جاتی ہیں ان کے لیے میں یہ شو کرنا چاہتا ہوں۔ جی شوکت صاحب، اور ایک الزام آپ پہ لگ رہا ہے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سیاست میں آنے کے لیے پر تول رہے ہیں، لہٰذا آپ نے شروعات اس الیکشن سے کی، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بالکل، یہ خدشات بھی لوگوں میں ہو سکتا ہے، یا تو میرے اپوننٹس کی کوئی چال ہے، یا دوسرے لوگ کچھ جن کو ذاتی اغراض اس میں ہوں گے وہ یہ اچھالنے کی کوشش کرتے ہوں گے۔ مجھے بتائیے، میں 45 پلس ہو گیا ہوں، میرا گھر جو تھا وہ نیشنل کانفرنس کا اسٹنچ نیشنل کانفرنس ہی تھا، لیکن آج تک کوئی بندہ یہ ثابت نہیں کر پائے گا کہ میں کسی ریلی میں، کسی پلیٹ فارم میں، کسی منسٹر کے پاس ایز پولیٹیکل کیمپین میں
पाएंगे। हाँ, एक था, वो था एक विजनरी मैन जिसके पास हम गए लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। मैंने उससे भी कहा जिस तरह हम चलाते हैं, जिस तरह हम सिस्टम को देखते हैं, अगर आपने भी उस सिस्टम को उसी दिशा में लेने की कोशिश की तो हमारा सपोर्ट होगा। लेकिन बाद में किन हालात का सामना करना पड़ा हर कश्मीरी को, और आज आप हर एक के सामने वो रोज़ रोशन की तरह आया हैं और हमने भी वो पॉलिटिक्स क्विट की। जी शौकत साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो आपका मंशूर है, जो आपका मैनिफेस्टो है, वो क्या है? कि मैं सबसे पहले मैं अपनी इस ताजर बरादरी का तहफ़्फ़ुज़ चाहता हूँ, हर तरह का तहफ़्फ़ुज़। इसके जो भी मसाइल हैं, चाहे वो दुकान के अंदर या दुकान के बाहर, जो भी मसाइल हैं ऑन प्रायोरिटी बेसिस पे मैं उनको हल कराना चाहता हूँ। मैं ये अज़म लेके आया हूँ कि हर तरह की जो भी प्रॉब्लम्स इस ट्रेडर को दरपेश हैं उसका अज़ाला हो, उसका अज़ाला करने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। मैं एक कमेटी तश्कील देकर जो भी मसाइल हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश में हम अपने आप को वक्फ करेंगे इस ट्रेडर के लिए, इस दुकानदार भाई के लिए। हम एक ऐसा प्रोग्राम जो है, एक ऐसा रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम को अमलाने की कोशिश करेंगे जिससे हमारे इस दुकानदार भाई का तहफ़्फ़ुज़ हो। उसकी कमज़ोरी को हम अपनी कमज़ोरी समझकर उसको उस कमज़ोरी से बाहर लाने की कोशिश करेंगे। और जो दुकानदार पस्त हो रहे हैं उनके लिए हमारे पास एक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम होना लाजमी है और उसको तरजीही बुनियादों पर हम अमलाने की कोशिश करेंगे और उनके साथ हमारा राब्ता रहेगा। उनको इकोनॉमिकली या फाइनेंशियली सपोर्ट करना हमारा मकसद होगा। दूसरी बात कि इस ट्रेड को, इस ट्रेडर्स फेडरेशन ऑफिस को सरकार से तस्लीम कराना हमारा बुनियादी फ़र्ज़ होगा और ये भी हम करके दिखाएंगे। तीसरा, सेहत व सफाई का बंदोबस्त होगा, इस तरह से होगा कि ये एक नया कुपवाड़ा होगा और इस नए कुपवाड़ा में आप देखोगे कि हर तरह की सहूलियात आपको मुहैया होगी। जैसे कि वाशरूम्स हैं, कहीं कहीं पे बनाए गए भी हैं, उनको फंक्शनल नहीं बनाया गया है और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे अगर हम आ गए उनको फंक्शनल बनाने की, जहाँ पे ज़रूरत है नए बनाने की। और इंशाल्लाह सरकार से और दूसरे कोई इदारे हमारे पास हैं जो हमारे माली मावनत कर सकते हैं और उनको बनाने में हमारी प्रायोरिटी रहेगी। तीसरा, जब कभी भी अल्लाह बचाए आग की वारदात में ये दुकानदार भाई पस्त होता है और उसमें हम इसके साथ पेश रहेंगे, चाहे वो इंश्योरेंस का मामला हो, चाहे पुलिस का मामला हो, चाहे माली मामलात का हो, या चाहे बैंक से रिलेटेड कोई इश्यूज़ हो। इसके साथ हमारी जो कमेटी होगी इंशाल्लाह हम इन चीज़ों पे काम करने में अपने आप को सर्फ करेंगे। जी शौकत साहब, आप कह रहे हैं कि हम अगर आपने जीता कि आप ताजरों के फलाह व बहबूद के लिए काम करेंगे और आपने यहाँ पे कुछ दावे भी किए कि आप उनके लिए क्या क्या करेंगे, वो आपने बता दिया। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ताजर लोग आप पे किस तरह भरोसा करेंगे कि कल आप अच्छा करेंगे, कल जो आपने उनके साथ जो आप इस वक्त वादे कर रहे हैं वो वादे आप पूरे करेंगे, वो किस तरह आप पे भरोसा करें? बिल्कुल उनको करना चाहिए और वो करेंगे इंशाल्लाह। वो पिछले 40 साल से मुझे जानते हैं, मेरे बैक का भी, मेरे इस दौर का भी, मैंने क्या किया, मैंने क्या नहीं किया। और इस वक्त भी मैं एक नया चेहरा हूँ इसमें ट्रेड इलेक्शन में, लेकिन बार बार मुझे फ़ोन आते हैं कि शौकत साहब आप ज़रा यहाँ आ जाइए, इस दुकानदार को ये प्रॉब्लम है, शौकत साहब ज़रा यहाँ आ जाइए, यहाँ पे रोड की खस्ता हाली देखिए, शौकत साहब ज़रा यहाँ आ जाइए, यहाँ पे PHE का मामला है, शौकत साहब ज़रा यहाँ आ जाइए, यहाँ पे ये आगजनी हो गई और यहाँ पे जो फायर टेंडर्स है वो वक्त पर नहीं पहुँची, शौकत साहब हमें बाज़ार में कहीं एक फायर टेंडर की ज़रूरत है। ऐसे मसाइल जो हैं, ऐसे मसाइल पे लोग
ایسے ایشوز پہ لوگ مجھے ہی پکارتے ہیں, مجھے ہی ٹیلی فون کر کے مجھے ان چیزوں میں انوالو کرتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگ مجھ پہ بھروسہ کریں گے. جی چلتے چلتے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو لوگ ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں, جو تاجر لوگ ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں, ان کے لیے آپ کی کیا میسیج رہے گی؟ بالکل میری ایک ہی میسیج رہے گی ان کے لیے کہ ووٹ ڈالنا ان کا حق ہے, اور ووٹ لینا بھی ایک ڈیزروڈ کینڈیڈیٹ کا حق ہے. ان کو چاہیے کہ وہ اپنے ٹائم پہ ووٹنگ جو پولنگ بوتھس ہیں ان پہ جا کے اچھے کینڈیڈیٹس کا انتخاب کریں, اور اس سے ہمارے اس ٹریڈ کو منظم کرنے میں ان کا ایک رول جو ہونا چاہیے وہ ادا ہوگا. جی آپ کا بہت بہت شکریہ شوکت صاحب ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے. تھینک یو سو مچ.